بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم سبق اپنی مدد آپ کا صفحہ نمبر 5 پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے کل جو ہم سے صفحہ نمبر 4 پر آخری سطر رہ گئی تھی، پہلے اسے پڑھتے ہیں۔ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، مطلب یہ کہ جب تک ہمارے ملک کے لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ بہتر حکومت ہو، گورنمنٹ ہو، یا جو ہے وہ کوئی رہنما ہو، یا قوم کے عمدہ انتظام، ملک میں اچھے قوانین ہو، تو ہماری ترقی کا انحصار انہی باتوں پر ہے، تو یہ غلط ہے۔ اس وقت تک سر سید احمد خان کے مطابق اس وقت تک جب تک ہماری یہ سوچ ہے، ہماری یہ غلط فہمی ہے، کوئی مستقل ہمیشہ اور برتاؤ میں آنے کے قابل ایسا عمل جس کو عملی طور پر ہم کر سکیں کہ قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا، یعنی ہماری بہتری یا ہماری جو اصلاح ہے یہ نہیں آ سکتی۔ مطلب جب تک لوگوں کا یہ خیال ہو تو تب تک قوم کام نہیں کرے گی، گو اگرچہ کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جاوے۔ یعنی حکومت کو تبدیل کر کے، عمدہ تبدیلیاں کا مطلب ہے کہ حکومت کو تبدیل کر کے اچھے اچھے حکمران لاتے ہیں وہ، اور ان سے توقعات وابستہ رکھتے ہیں کہ ہماری ترقی ان لوگوں پر منحصر ہے، یا انتظام یا نئے نئے قوانین جو ہمارے میں کیے جاتے ہیں، نئے نئے قوانین کی جاوے۔ یہ جاوے لفظ جو ہے متروک ہے، اس کی جگہ اب جائیں ہے۔ وہ تبدیلیاں اگر ہم خود جو ہے وہ کام نہ کرے، وہ تبدیلیاں پانوسی خیالی باتوں سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی، یعنی ان خیالی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یعنی فانوس خیال میں جو خیالی فانوس ہو، ہر وقت تصور میں کوئی نہ کوئی بات چل رہی ہوتی ہے، مگر جب دیکھو، جب آنکھ کھل جائے تو پھر کچھ بھی نہیں، تو پھر کچھ نہیں ہوتا۔ مستقل مضبوط آزادی، سچی عزت اور اصلی ترقی شخصی چال چلن پر منحصر ہے۔ تو یہاں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ جب مندرجہ بالا باتوں سے ہم ترقی حاصل نہیں کر سکتے تو پھر کس چیز کی وجہ سے ہم ترقی حاصل کریں گے؟ تو مستقل یعنی نمبر 1 آزادی ہو، سچی عزت ہو۔ یعنی آزادی میں کون کون سی باتیں ہیں؟ یہ آزادی ایسی آزادی ہو، کام کرنے کی آزادی ہے جو مضبوط ہو، جسے کوئی طاقت جو ہے نہ روک سکے، اور یہ مستقل ہو، ہمیشہ ہو، رکاوٹ اس میں نہ ہو۔ نمبر 2 سچی عزت، کام کرنے سے عزت حاصل ہوتی ہے، اور اصلی ترقی جو ہے، اصلی ترقی جب ہم حاصل کریں گے تو یہ کس چیز کی وجہ سے؟ شخصی چال چلن پر۔ جب ہم اپنی حالت کو بہتر بنائیں تو اس کا انحصار انہی چیزوں پر ہے، اور وہی شخصی چال چلن جب ہم اپنی حالت کو بہتر بنا لیں گے، قومی ترقی کا بڑا ضامن ہے۔ پوری قوم ترقی کرے گی، یہ اس کا سب سے بڑا ضامن ہے، یعنی اس کی ضمانت اسی چیز کی وجہ سے ہے۔ جان اسٹیورٹ مل کون تھے؟ یہ ایک انگریز فلسفی، ماہر معاشیات اور سیاستدان تھے۔ 1806 میں پیدا ہوئے تھے اور 1873 میں فوت ہوئے تھے، جو ایک بہت بڑا دانا یعنی عقل مند، حکیم، دانشور گزرا ہے، ایک تاریخی شخصیت کا قول ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ، تو عزیز طلبہ یہاں انورٹڈ کاماز ہے، اس انورٹڈ کاماز آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سر سید احمد خان نے کسی کا قول نقل کیا ہے، تو کسی کے قول کو نقل کرنے کے لیے ہم اس کو انورٹڈ کاماز میں بند کرتے ہیں۔ ظالم کا قول کیا ہے کہ ظالم، ظلم کرنے والا یعنی ترقی نہ دینے والا، اور خود مختار حکومت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپنی مرضی چلتی ہے، عوام کی مرضی
نہیں چلتی، بھی زیادہ خراب نتیجے پیدا نہیں کر سکتی، یعنی اس سے قوم تباہ نہیں ہو سکتی، چاہے کتنی ہی ظالم حکومت ہو، کتنے ہی ظالم حکمران ہو، تو اس سے یعنی قوم تباہ نہیں ہو سکتی۔ تو جب اس سے نہیں ہو سکتی تو کس وجہ سے؟ ہاں، مگر ایک شرط ہے، اس کی رعایا یعنی ظالم حکمران کی رعایا جو ہے میں شخصی اصلاح، یہ خود کو ٹھیک کرے اور شخصی ترقی موجود ہے، ہر فرد اپنے آپ کو بہتر بنا لے، اور جو چیز اس سے مراد کیا ہے، کل کے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں بے شمار برائیاں ہے، نا تہذیبی ہے، بد چلنی ہے، باہمی معاشرت کی برائیاں ہے، اخلاقی برائیاں ہے، تمدنی برائیاں ہے۔ تو جو چیز کا مطلب ہے بے شمار برائیاں جو ہم میں ہے کہ شخصی اصلاح و ترقی کو دبا دیتی ہے یعنی ختم کر دیتی ہے، اس چیز کی وجہ سے ہم تباہ و برباد ہے، یعنی اپنی بے شمار برائیوں کی وجہ سے۔ در حقیقت اصل میں وہی شے یعنی ہماری برائیاں، اس کے لیے ہمارے لیے ظالم و خود مختار گورنمنٹ ہے۔ تو اصل ظالم و خود مختار جو ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ حکمران ظالم ہے، یہاں پر جو ہے ڈکٹیٹرشپ ہے یا مارشل لا یا فوجی قیادت ہے، جو بہت زیادہ ظالم لوگ اکثر اوقات آتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس لیے ترقی نہیں کر سکتے، لیکن سر سید احمد خان کے مطابق یہی جو ہے آپ کی ظالم حکومت نہیں ہے، بلکہ ظالم حکومت آپ کے لیے آپ کی بے شمار برائیاں ہے۔ پھر اس شے کو یعنی چاہو تمہاری مرضی، جس نام سے پکارو، ان برائیوں کا کوئی بھی نام رکھ لو، یہ وہ خود مختار اور ظالم جو ہے یہ حکومت آپ کے لیے ہے۔ اس مقولہ پر یعنی جان اسٹیورٹ میل کے مقولہ پر میں یعنی سر سید احمد خان کیا کہتا ہے کہ میں اس قدر اور زیادہ یقین کرتا ہوں، اس پر میں زیادہ یقین کرتا ہوں کہ جہاں شخصی اصلاح و شخصی ترقی مٹ گئی ہے یا دب گئی ہے، کہ جہاں یعنی وہ لوگ شخصی اصلاح اپنی برائیاں دور کرنا اور شخصی ترقی یعنی اپنے آپ کو بہتر بنانا، یہ شخصی ترقی مٹ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے یا دب گئی ہے، کسی اور کام کو اختیار کیا ہے عوام نے اور اس کی وجہ سے دب گئی ہے، وہاں کیسی ہی آزاد اور عمدہ گورنمنٹ کیوں نہ قائم کی جائے، یعنی وہاں پر ان لوگوں کے لیے کام میں مدد دینے والی کتنی ہی عمدہ بہترین حکومت قائم نہ کیا جائے، وہ کچھ بھی عمدہ نتیجے پیدا نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بالکل بھی عمدہ نتیجے پیدا نہیں کر سکتی۔ اصلاح و ترقی اور کامیابی میں یہ ہمیں مدد نہیں دے سکتی۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہے، یہ قوم کے افراد جو پوری قوم اعلیٰ ہو جائے، قوم کے افراد کا کیا خیال ہے کہ ہماری پوری قوم جو ہے یہ اعلیٰ ہو جائے کی نسبت ہم لوگوں ایشیا کے لوگوں کے یہ خیال ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ ہماری غلط فہمی کیا ہے کہ کوئی حضر ملے، پہلے ہم نے پڑھا تھا کوئی حضر ملے یعنی کوئی رہنما ملے، کوئی لیڈر ملے، گورنمنٹ فیاض ہو، یعنی گورنمنٹ فیاض ہو کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ترقی کے سارے کام حکومت کرے اور ہمارے سب کام کر دے، ہمارے کام بھی حکومت کرے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے متروک لفظ ہے، جاوے کی جگہ اب جائے مستعمل ہے۔ ہر چیز مطلب ہے ہر کام ہمارے لیے حکومت کرے اور ہم خود نہ کرے، یعنی ہم کچھ نہ کرے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو ہادی اور رہنما بنایا جاوے، اس مسئلے کو اگر ہم اس بات کی ہدایت پر عمل کرے یا اس بات کو اپنا لیڈر مانے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے، پوری قوم خود اپنے کام کی ترقی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، دلی آزادی جو ہے، جو ہم آزاد ہے اپنے کام جو ہے آزادی کے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے، قوم کے لوگوں کو جو ہے انسان پرست کا مطلب کیا ہے؟ انسان دوسرے انسانوں پر انحصار کرنے لگے گا کہ میرے سارے کام ان سے ہوں گے، بنا دے۔
حقیقت میں ایسا ہونا سچ تو یہ ہے، اصل بات کیا ہے کہ ایسا ہونا جب ہم حکومت یا رہنما پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ قوت کی پرستش ہے۔ قوت کی پرستش کیا ہے؟ تو نیچے آتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہر کام مشکل ہے اور اس کے لیے ہمیں کسی طاقتور سہارے کی ضرورت ہے۔ اصل میں یہ قوت کی پرستش ہے، عبادت ہے، اور اس کے نتائج انسان کو، نتیجہ کی جمع نتائج ہے، انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں، انسان کو جو ہے ذلیل کرتے ہیں، معمولی بنا دیتے ہیں، وہ لوگوں کی نظروں میں ادنا اور حقیر نظر آتا ہے۔ جیسے یہاں سر سید جو ہے ایک شخص کی مثال دیتے ہیں، جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان مقید و ذلیل ہو جاتا ہے۔ جب انسان جو ہے یہ سمجھتا ہو کہ یہ صرف دولت کو، یعنی انسان صرف دولت کو بڑا سمجھتے ہیں، ایسے لوگ دولت کی قید میں ہے۔ کیا لالا اشرفی مل ایک ہندو کردار ہے اور دولت مند بھی ہے، تو جو ہر روز لکشمی کی پوجا کرتے ہیں، جو روزانہ لکشمی، اسے کہتے ہیں لکشمی، ہندو کے مطابق ان کو دولت دینے والی دیوی کا نام لکشمی یا لکشمی ہے، اس کی پوجا کرتے، عبادت کرتے اور بے انتہا دولت رکھتے ہیں، بہت زیادہ دولت رکھتے ہیں، انسانوں میں کچھ قدر و منزلت کے لائق گنے جاتے ہیں، یعنی انسان کی نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اس میں شمار نہیں ہوتے، یہ مطلب اس کی عزت نہیں ہے۔ بڑا سچا مسئلہ، یعنی سچی بات کیا ہے؟ سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط، یعنی بہت ہی مضبوط، جس سے زیادہ دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے، یعنی اس کو استعمال کر کے فائدہ حاصل کر لیا ہے۔ معزز قوموں، ترقی یافتہ ممالک میں جتنے بھی ہے نے عزت پائی ہے، یعنی اپنے کام کر کے ترقی پا کر عزت پا لی ہے، وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ سر سید کے مطابق تو وہ کون سا ہے جس کی وجہ سے سچا اور مضبوط مسئلہ جو ہے وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے، اپنے کام خود کر کے ترقی حاصل کرنا۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے، تمام لوگ اپنی مدد آپ کو جان لیں گے اور کام میں لاویں گے کا مطلب لائیں گے، متروک لفظ ہے، اور اس پر عمل کریں گے، تو پھر حضر کو، یعنی رہنما کو، تو پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ تو پھر یہ نتیجہ ہوگا کہ حضر کو ڈھونڈنا بھول جاویں گے مطلب متروک لفظ جائیں گے، تو پھر رہنما کو تلاش کرنا یہ بھول جائیں گے، یعنی نہیں ڈھونڈیں گے۔ اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہے۔ دو اصول بیان کیے ہیں سر سید احمد خان نے۔ پہلا اصول کیا ہے؟ اوروں پر بھروسہ، جب اپنی اصلاح و ترقی کے لیے دوسروں پر انحصار کرتے ہیں، اور ہم نے پچھلے لیکچرز میں یہ بتایا تھا، یہ پڑھا تھا کہ ایشیا کے لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اعلیٰ ہی حکومت ہو یا حکمران ہو تو یہ ہمیں ترقی دیں گے۔ مغرب کے لوگوں کا کیا نظریہ تھا کہ اچھا انتظام ہو، عمدہ انتظام ہو اور قانون ہو تو اس سے ہم ترقی حاصل کریں گے، لیکن سر سید احمد خان نے اس کو غلط قرار دیا تھا۔ تو اوروں پر بھروسہ اور دوسرا اصول اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول کا مطلب کیا ہے؟ پہلا ہمارا ایشیا کے لوگوں کا، اور دوسرا جو ہے اپنی مدد آپ، دونوں اصول سر سید احمد خان کا اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہے، الٹ ہے۔ پچھلا یعنی آخر الذکر جو ہے، آخر الذکر اصول کون سا ہے؟ یہ ہے اپنی مدد آپ کا، جو اسی لائن میں ہے۔ پچھلا یعنی آخری انسان کی جو اپنی مدد آپ، انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے۔ جو شخص اپنی مدد آپ کرتا ہے تو اس کی بدیوں کو برباد کرتا ہے، یہ انسان اس سے اپنی برائیاں دور کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ اور پہلا خود انسان کو، اور جو پہلا ہے اوروں پر بھروسہ، یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔